بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام السلام علیکم۔ خواتین سے کہوں گا صرف یہ 3 باتیں اپنا لیں، دعوے سے کہتا ہوں انشاءاللہ آپ لوگ پرسکون خوشگوار ازدواجی زندگی گزاریں گی، اور اگر یہ 3 چیزیں چھوڑ دیں گی تو دکھ تکالیف اور آنسوؤں کے سوا کچھ ہاتھ نہیں آئے گا۔ سب سے پہلے نمبر پر عورت کا اپنی زبان پر قابو رکھنا۔ شوہر کے ساتھ، ساس سسر کے ساتھ ہمیشہ اپنا لہجہ نرم رکھنا۔ تلخ کلامی، لڑائی جھگڑے ہر گھر میں ہو جاتے ہیں، لیکن جہاں بیوی شوہر کے ساتھ بدتمیزی شروع کر دے، بد کلامی شروع کر دے، بد اخلاقی شروع کر دے، اپنی آواز کو شوہر کی آواز سے بلند کر دے، تو واللہ میری بہنوں یہاں آ کر بیوی شوہر کے دل سے اترنا شروع ہو جاتی ہے۔ خواہ شوہر کی ہی غلطی ہو، شوہر میں ہی برائی ہو، شوہر میں ہی خامی ہو، لیکن بیوی کے لیے شرعی و اخلاقی جواز یہی بنتا ہے کہ وہ اپنا لہجہ اور انداز گفتگو ہمیشہ نرم و دھیما رکھے۔ شوہر کے اندر خامیاں ہیں تو بیوی اپنے اچھے اخلاق، خوبصورت اعمال اور مدد باری تعالیٰ کے ذریعے ان خامیوں کو اچھائیوں میں بدلے۔ اسی طرح ساس سسر ہیں، اگر جوائنٹ فیملی میں ہیں تو مکمل کوشش کرنی چاہیے کہ ساس سسر کی خدمت کر کے دعائیں حاصل کریں۔ نیت ہو کہ بزرگوں کی خدمت سے میرا گھر بنا رہے، لیکن اگر ساس سسر سے نہیں بنتی، مکمل کوششوں کے باوجود بھی ساس کے دل میں بہو کو جگہ نہیں ملتی، ہر کام میں باتیں ہی سننے کو ملتی ہیں، تانے سننے کو ملتے ہیں، اور زندگی گزارنا کٹھن ہوتا جا رہا ہو، تو اس صورت میں بھی عورت اپنی ساس و سسر کے ساتھ بدتمیزی نہیں کرے گی، خواہ ساس سسر میں 1000 خامیاں ہوں، لیکن بہو ساس سسر کے ساتھ ہمیشہ اپنا لہجہ نرم و دھیما رکھے گی۔ یہاں بھی وہ اپنے اچھے اخلاق اور مدد باری تعالیٰ کے ذریعے ساس سسر کا دل جیتنے کی مکمل کوشش کرے۔ اگر تمام تر کوششوں کے باوجود خاطر خواہ نتیجہ نہیں نکلتا تو پھر شوہر سے الگ گھر کا مطالبہ کرے، اور شوہر کے اوپر واجب ہے کہ بیوی کے اس مطالبے کو پورا کرے۔ تمام باتوں کا لب لباب یہ ہے کہ بیوی اپنے تمام شرعی حقوق کا استعمال کرے، لیکن شوہر اور ساس سسر کے ساتھ گفتگو میں ہمیشہ ادب و اخلاق کا خاص خیال رکھے۔ دوسرے نمبر پر شوہر کے لیے سجنا سنورنا۔ خوشگوار ازدواجی زندگی میں بیوی کا اپنے شوہر کے لیے سجنا سنورنا نہایت ضروری ہے۔ خواتین اس چیز میں بے حد لاپرواہ ہیں، شادی کے کچھ وقت بعد ہی سجنا سنورنا بند کر دیتی ہیں۔ جواب ملتا ہے کہ بچے ہو گئے ہیں، گھر میں 1000 کام ہیں، وقت نہیں ملتا، ساس اجازت نہیں دیتی، وغیرہ وغیرہ۔ میری بہنوں یہاں آپ مکمل غلطی پر موجود ہیں، گویا خود اپنے ہاتھوں سے شوہر کو دور کرتی ہیں، پھر سارا دن شکایت کرتی ہیں کہ شوہر جلدی گھر نہیں آتے، شوہر ہم میں دلچسپی نہیں لیتے، موبائل میں مصروف رہتے ہیں، دوستوں میں مصروف رہتے ہیں، لیکن مجھے وقت نہیں دیتے۔ مطلب میری سمجھ سے باہر ہے، کون سا ایسا مرد ہے جو سجی سنوری مہکتی ہوئی بیوی کو چھوڑ کر دوستوں میں بیٹھا رہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ دلہن بن جائیں، لیکن 10 منٹ تو ایک عورت شوہر کے لیے نکال ہی سکتی ہے کہ کپڑے تبدیل کر لیے، بال بنا لیے، چہرہ صاف کر لیا، کوئی کریم ہی لگا لی، ہلکی خوشبو لگا لی کہ میرے شوہر آنے والے ہیں۔ یہ تمام مختصر اور چھوٹے چھوٹے کام ہیں، لیکن ہم سے نہیں ہوتے۔ دوسروں کی شادیوں میں دیگر تقریبات میں جانے کی بات ہو تو مہنگے سے مہنگا چمکتا دمکتا لباس زیب تن کیا جاتا ہے، میک اپ کے ڈبے ختم کر دیے جائیں گے، پرفیوم اڑا دیے جائیں گے، اور یہ سب کس کے لیے؟ غیروں کو دکھانے کے لیے، اور اپنے شوہر کے لیے ایک لپسٹک لگانے کی فرصت نہیں۔ میری بہنوں خدارا اپنے شوہر کے لیے زیب و زینت اپناؤ، غیروں کے لیے سجنا سنورنا تمہیں نقصان دے گا اور اللہ تعالیٰ ناراض ہوگا۔ شوہر کے لیے سجنا سنورنا تمہیں فائدہ دے گا اور اللہ تعالیٰ راضی ہوگا۔ لہٰذا ان باتوں کو اپناؤ اور گھروں کو جنت بناؤ۔ شادی کو 2 سال، 10 سال، 20 سال یا 50 سال کتنا ہی عرصہ گزر جائے، لیکن ایک بیوی کو یہ عمل کبھی نہیں چھوڑنا چاہیے
तीसरे नंबर पर फर्ज नमाजों की पाबंदी। जो औरत अपनी जिंदगी में पंजगाना नमाजों की पाबंद रहेगी उसे इंशाअल्लाह ताला जिंदगी में कभी किसी बात का गम न लगेगा। जो औरत बाकायदगी से नमाज की पाबंद हो, रब ताला उसके मामलात, उसकी परेशानी, उसके मसाइल के हल की जिम्मेदारी खुद ले लेते हैं। इतना ही नहीं, उस औरत की नमाजों से घर में बेशुमार बरकतें, रहमतें नाजिल होती हैं। बीवी की नमाजों से शोहर के जानो माल में बरकत होती है, घर से बीमारियां, मुसीबतें दूर भागती हैं। और तो और उस औरत की अज़दवाजी जिंदगी पर भी रब ताला खुसूसी फजलो करम फरमाते हैं। अगर कहीं शोहर के साथ मामलात खराब हो जाएं तो उन्हीं नमाजों की बदौलत उस औरत की गैब से मदद फरमाते हैं। अफसोस सिर्फ इस बात का है कि हमारे मुआशरे में अक्सर ख़वातीन इन तीन बातों से मुकम्मल तौर पर महरूम हैं, जो कि अज़दवाजी ज़िंदगी को खूबसूरत बनाने में अहम किरदार अदा करते हैं। अगर आप इन तीन बातों को अपनाएंगे तो मैं दावे से कहता हूँ इंशाअल्लाह ताला 80% मसाइल को ख़त्म होता देखेंगी। रब ताला अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।